اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماں کی خدمت آج ہمارا موضوع ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ 20 جمادی الثانی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے، اور مغرب میں سیکنڈ سنڈے آف مئی کا دوسرا اتوار مدرس ڈے منایا جاتا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے مدر ڈے اور 20 جمادی الثانی قریب قریب پڑ رہے تھے، تو یہ بات لوگوں کے سامنے آئی کہ مدر ڈے سیکنڈ سنڈے آف مئی کی بجائے 20 جمادی الثانی کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ ماں کی شخصیت کے حوالے سے، ماں کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی جائیں، لیکن موضوع اتنا طولانی تھا کہ ایک درس میں اس کو سمیٹنا ناممکن تھا، ایک درس تو کجا 2 درسوں میں بھی سمیٹنا ناممکن ہے، لیکن بہرحال وقت تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کو ہم نے 2 میں تقسیم کیا۔ پہلا موضوع ماں کی عظمت کے حوالے سے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس ہفتے ماں کی خدمت، یعنی جب ہم نے ماں کی عظمت، مقام، مرتبہ، فضیلت کو سمجھ لیا تو اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب ہم اس عظیم ہستی کی خدمت کریں۔ چنانچہ آج انشاءاللہ بتوفیق خداوندی ایک بیٹا یا بیٹی کی کیا ذمہ داری ہے اپنی ماں کے حوالے سے، یعنی ہم اپنی ماں کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلا مرحلہ مقدمے کا مرحلہ، جس میں آپ کے اذہان کو تیار کیا جائے گا اس موضوع کے لیے۔ دوسرا مرحلہ فضیلت خدمت ماں، یعنی ماں کی خدمت کی خود کتنی فضیلت ہے۔ ماں کی فضیلت تو ہے، لیکن ماں کی خدمت کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ تیسرا مرحلہ حکم قرآنی، یعنی قرآن کس طرح اور کیا حکم دیتا ہے ماں کی خدمت کے حوالے سے۔ چوتھا مرحلہ ہم اس زندگی میں، یعنی ماں کے مرنے سے پہلے، ماں کے جدا ہونے سے پہلے ماں کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر ماں کے مرنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ماں کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے۔ آخری مرحلہ بد عقیدہ ماں، یعنی اس کا تعلق اسلام سے نہ ہو، مذہب اہل بیت سے نہ ہو، یا بشر ہونے کے ناطے وہ کچھ خامیوں کا منبع ہو، مرکز ہو، تو پھر بھی ہمیں اس ماں کی خدمت کرنی ہے، اور کس طرح کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو میں پہلے مرحلے مقدمے کی طرف چلتے ہیں، اور ولادت باسعادت سیدہ بی بی فاطمہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ ولادت کی مبارکباد کو زمانے کے امام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اہم
چیز جو آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے، بسا اوقات بہت بڑا مسئلہ فقط ایک چھوٹی سی کہانی اور قصے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ گفتگو کا آغاز ہم ایک چھوٹی سی کہانی سے کریں گے۔ اس کہانی کو غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اس کہانی میں اپنا چہرہ نظر آئے۔ کہانی ایک نوجوان کی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہم سب کی اپنی اپنی کہانی ہو، ہم اس کہانی کے مناظر سے گزر چکے ہوں یا گزر رہے ہیں۔ کہانی کے اختتام پر انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق لینا چاہیے۔ ایک نوجوان اپنی ماسٹرز کی ڈگری لیے جاب کی تلاش میں ایک انٹرویو دینے ایک جگہ جاتا ہے۔ انٹرویو والے دن خوب اچھی طرح نہا دھو کر، اچھی سی ایک ٹائی لگا کر، 2 باڈی اسپرے اور 3 پرفیوم چھڑک کر، 4 اینگل سے اپنے آپ کو دیکھ کر، موٹر بائک کو 5ویں گیئر میں ڈال کر اس آفس، اس کمپنی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے کہ جہاں اس کو انٹرویو دے جاتا ہے۔ ڈائریکٹر کے سامنے بیٹھتا ہے، کانفیڈنٹلی ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ ڈائریکٹر آہستہ آہستہ مسکرا کر اس کے جوابوں کو سنتا ہے اور پھر چشمہ اتار کے انٹرویو کے اختتام پر کہتا ہے، ایکسیلنٹ، آپ کا سی وی تو بہت شاندار ہے، آپ نے تھرو آؤٹ اپنے کیریئر میں A گریڈز لیے ہیں، کیا کبھی آپ نے اسکالرشپ لیا؟ وہ کہتا ہے کہ اسکالرشپ تو نہیں لیا۔ ڈائریکٹر پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے اخراجات آپ کے باپ نے برداشت کیے؟ وہ کہتا ہے میرے باپ کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ ڈائریکٹر اوہ کر کے سوری کرتا ہے، ابھی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے اخراجات آپ کے چچا نے برداشت کیے یا ماموں نے؟ تو بچہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے سارے اخراجات میری بوڑھی ماں نے برداشت کیے۔ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ تمہاری ماں کیا جاب کرتی ہے؟ جواب پہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جاب کو تو نہیں معلوم، ہاں کام کرتی ہے۔ ڈائریکٹر نے کہا کیا کام کرتی ہے؟ نوجوان کہتا ہے کہ رات کو ایک شخص آتا ہے، کپڑوں کا گٹھا دے کر ہمارے صحن میں ڈال کر چلا جاتا ہے، دن بھر میری ماں وہ کپڑے دھوتی ہے اور شام کو استری کر کے اس نوجوان کو جو آتا ہے روزانہ ہمارے گھر دے دیتی ہے، اور پھر وہ شخص اپنی ڈرائی کلینر کی دکان پہ جا کر اپنے کلائنٹس کو پکڑا دیتا ہے، اس کے عوض روزانہ میری ماں کو کچھ پیسے ملتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے فوراً اپنی سیٹ سے اچھلتے ہوئے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ، اور اس کو اپنے ہاتھ ڈائریکٹر کے سامنے پھیلانے پڑے۔ وہ سمجھا میرے ہاتھوں میں یہ کامیابی کی لکیر یعنی جاب کی لکیر تلاش کر رہا ہے۔ اس نے کہا تمہارے ہاتھ تو بڑے نیٹ اینڈ کلین ہے، لگتا ہی نہیں کہ تم نے کبھی کپڑے دھوئے ہوں۔ تو اس نے کہا میں نے کہا نا آپ کو، میں تھوڑی کپڑے دھوتا تھا، میری ماں کپڑے دھوتی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کی مدد نہیں کی؟ اس نے کہا اصل میں میں اپنی پڑھائی میں اتنا مشغول رہتا تھا کہ کبھی مجھے فرصت ہی نہیں ملی، اور کبھی اگر میں نے ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے چاہا بھی ویکینڈز میں کہ ماں کی ہیلپ کروں، تو ماں یہی کہہ دیا کرتی تھی بیٹا تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم صرف اپنی پڑھائی پہ توجہ دو اور پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ چنانچہ میں نے آج تک نہ ان کپڑوں کو ہاتھ لگایا نہ گھر کے کسی کام کو۔ اور یہ وہی جملہ ہے جو ماں اپنی بچیوں کے ساتھ بھی کہتی ہے، بیٹا کچن میں مت آؤ، ابھی تو تمہیں اپنی پڑھائی کرنی ہے، پتنی کس گھر جانا ہو، اور وہ لڑکی جوان ہو جاتی ہے، اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو انڈا ابالنا نہیں آتا۔ بہرحال نوجوان کی یہ باتیں سن کر ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ یور جاب از آلموسٹ ڈن، آپ کو ایک تھوڑا سا پروجیکٹ دیا جا رہا ہے چھوٹا سا، اگر آپ نے یہ پروجیکٹ کامیابی سے کر لیا تو کل سے آپ جاب شروع کر سکتے ہیں، پروجیکٹ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسا پروجیکٹ؟ اگر مشکل بھی ہوا تو بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔
ڈائریکٹر نے کہا کہ آج جا کر آپ کو فقط اپنی ماں کے ہاتھ دھونے ہیں. وہ گیا, گھر جا کے ماں کو کہا, ماں آج میں بہت خوش ہوں اور آج ہماری غریبی کے دن دور ہو گئے. کل سے میں جاب پہ چلا جاؤں گا. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے میرے ڈائریکٹر نے مجھے دیا ہے, اس کے لیے تمہیں مجھے اپنے ہاتھ دکھانے ہوں گے. ماں بڑی شرمندہ ہوئی, پریشان ہوئی اور سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی. اس نے کہا نہیں ماں, اپنے ہاتھوں کو کھولو, مجھے ان ہاتھوں کو دھونا ہے, دس از مائی پروجیکٹ. ماں نے پروجیکٹ کا سن کر اپنے ہاتھوں کو کھول دیا. نوجوان نے دیکھا کہ وہ ادھیڑ عمر ماں کے ہاتھ نہیں تھے بلکہ بہت بوڑھی عورت کے ہاتھ ہو, جھریوں سے بھرپور. کوئی جگہ ایسی خالی نہ تھی کہ جہاں جھری نہ ہو, اور اگر کوئی خالی جگہ ہوتی تو اس کو کسی زخم نے بھر دیا تھا. تو جب ہاتھ پھیرا تو ماں کے ہاتھوں پر جھریوں کے ساتھ ساتھ زخموں کے نشانات بھی دیکھے اور وہ کٹس بھی دیکھے جو ماں نے اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبا کے رکھے ہوئے تھے. وہ بڑا پریشان ہوا, ماں تمہارے ہاتھ تو زخمی ہیں. فوراً اٹھا, ڈیٹول لایا, مرہم لایا, روئی سے اپنے ماں کے ہاتھوں کو صاف کیا, پھر ان کو دھویا. اور جب وہ ماں کے ہاتھ دھو رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا ماں آج سے تم کپڑے نہیں دھو رہی, اور ویسے بھی آج تمہارے کپڑے دھونے کا آخری دن ہے. اس نے اپنے ہاتھوں سے بقیہ کپڑے دھوئے, اپنے ہاتھوں سے شام کی چائے بنائی اور ماں کو پیش کی اور سکون کی نیند سو گیا. آج سے زیادہ پرسکون نیند اس کی کبھی نہیں پوری ہوئی. صبح اٹھا, بجائے اس کے وہ نئے کپڑے پہنتا, پرفیوم لگاتا, وہی پرانے کپڑے پہن کر بغیر پرفیوم اور جیل کے آفس پہنچ گیا اور آفس والوں کو اپنا پروجیکٹ سنایا. آفس والوں نے بڑی داد دی اور ڈائریکٹر نے کہا کہ تمہیں کیسا لگا اپنی ماں کے ہاتھ دھونا. اس نے کہا میں نے یہ سبق سیکھا کہ میری ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے, کہ میری ماں نے 25 سال مجھے گھر کے کام کر کر اس قابل بنایا, لیکن کبھی اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا اپنی مشکلات کا. اور آج مجھے ماں کی قدر و منزلت کا احساس ہوا. تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو کبھی دیکھا ہے, کیا کبھی اس کے دل کو ٹٹولا ہے, کیا کبھی بیٹھ کے اس کی رودات سنی ہے. اور اگر ایسا ہے تو ہم اس کی خدمت کے سلسلے میں اپنی کیا خدمات پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ جو خدمتیں ہم کر سکتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے, اس اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہوں پر کہا ہے کہ 3 چیزوں کے بغیر قبول نہیں ہوں گی. اور یہ حدیث ان قرآنی آیات کے حوالے کے ساتھ ہمارے 8ویں امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث میں منقول ہے, اور یہ حدیث عیون الرضا نامی رسالے میں موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ 3 کاموں کے بغیر قبول نہیں ہوں گے. پھر امام نے یہ آیت پڑھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, سورہ بقرہ آیت نمبر 23, جس میں اللہ فرماتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یعنی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک زکوٰۃ نہیں دو گے. دونوں چیزوں کو ساتھ کرنا ہے. ایک چیز بھی کی دوسری نہ کی تو دوسری چیز کی وجہ سے پہلی چیز جو کی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. پھر امام نے سورہ لقمان آیت نمبر 14 کا حوالہ دیا, انشکر لی ولوالدیک الی المصیر,
میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے والدین کا شکر کرنے کا بھی کہہ رہا ہے، ہمارے والدین کا. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہے گا کہ تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا. جب وہ کہے گا کہ میں نے تیرا شکر تو ادا کیا اور میں بہت کرتا تھا، تو اللہ کہے گا تو نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا، میرا تو کیا، چنانچہ چونکہ تو نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کیا. اور بندوں میں انسان کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اپنے محسنوں کا. سب سے بڑا محسن یا محسنہ کون ہے انسان کی؟ اس کی ماں. چنانچہ ماں کا شکریہ اور اللہ کا شکریہ ایک ساتھ. پھر امام نے تیسری آیت پڑھی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ سے ڈرو کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے ڈرو. یعنی تقوی بغیر قطع رحمی کے، بغیر صلح رحمی کے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے ڈرو. اگر آپ نے قطع رحمی جاری رکھی تو آپ کی عبادت، آپ کا تقوی قبول نہیں ہوگا. سورہ نساء آیت نمبر 1. تو آپ نے دیکھ لیا دوسری آیت بالکل واضح ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا. لیکن آخری آیت میں بھی اشارہ ہے ماں کے رتبے کی طرف، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو تو صلہ رحمی رشتہ داروں سے ہوتی ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑا رشتہ دار ماں، سب سے بڑے رشتہ دار والدین ہیں. سب سے مضبوط رشتہ آپ کے والدین کا ہے. چنانچہ یہاں بھی والدین کا رتبہ، ان کی منزلت کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے. پہلی آیت پہ اگر غور کریں تو بھی وہاں والدین کا رتبہ نظر آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. قرآن میں اکثر مقامات پہ جہاں لفظ زکوٰۃ آیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں جو ہمارے یہاں شرعی، فقہی اور توضیحی مسائل کی کتابوں میں، توضیح کی کتابوں میں وہ لفظ ہمیں ملتا ہے، جیسے کھجور، کشمش یا بھیڑ بکریوں، اونٹ وغیرہ پہ زکوٰۃ. یہ وہ والی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ ایک جنرل ٹرمینالوجی ہے جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو کہتے ہیں. اس میں واجب صدقہ بھی آتا ہے، غیر واجب صدقہ بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، بہترین افضل مال وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جائے. اور آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والوں میں بہترین رشتہ دار کون ہے؟ آپ کے خود ماں باپ. تو آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز سے نتھی ہے، نماز سے کنیکٹڈ ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے نتھی ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے. اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا اللہ کے شکر سے لنکڈ اپ ہے، متعلق ہے. اب آئیے ہمارے دوسرے مرحلے کی طرف کہ ماں کی خدمت کی کیا فضیلت ہے. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم. سب سے پہلے ماں کی خدمت کی اہمیت کو سمجھ لیجیے. ماں کی خدمت کرنے سے پہلے یہ دیکھیے ماں آپ کی کتنی خدمت کرتی ہے، اور ماں کس کس کی خدمت کرتی ہے، اور ماں کب کب خدمت کرتی ہے، اور ماں کیسے خدمت کرتی ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ماں خدمت کے طور پر اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کے لیے نہ انجام دیتی ہے. کھانا پکانے سے لے کے جھاڑو پوچھا، گھر کو صاف رکھنا، آپ کی تیاری، آپ کی تعلیم، گھر کے دیگر کام. حیرت کی بات یہ کہ ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں، بلکہ چھٹی والے دن سب سے زیادہ کام. امی آج چھٹی کا دن ہے، آج بریانی بنا دے. ارے بیٹا آج تو چھٹی ہونی چاہیے. چھٹی کا مطلب ہے تو کھانے کی بھی چھٹی.
امی آج چھٹی کے دن ہے، آج جو ہے وہ فرینچ فرائز بنا دیں، آج جو ہے ہمیں کہیں گھمانے لے جائیں، تو ماں کی خدمت اس دن ڈبل ہو جاتی ہے. یوں سمجھ لیجیے ویکینڈ والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے اور ماں کا اوور ٹائم. بارش ہو رہی ہے، آپ نے کہا چلو بھائی آج آفس نہیں جاتا ہوں، چلو آج میں اسکول کی چھٹی کرتا ہوں. امی آپ کیا کریں، آپ پکوڑے بنا دیں، اتنا اچھا موسم ہے تو ہم پکوڑے نہ کھائیں. تو ماں کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے ویکینڈ پہ اور کسی چھٹی والے دن. تو آپ نے دیکھا ماں کبھی چھٹی نہیں مانگتی، ماں کبھی چھٹی پہ نہیں جاتی. سمر ویکیشن ہو، ونٹر ویکیشن ہو، یا ماہ رمضان ہو. ماہ رمضان میں بچہ گھر آ جاتا ہے اسکول، شوہر بھی جلدی گھر آ جاتا ہے، اور بیچاری ماں جو ہے وہ کچن میں دوپہر سے لگی ہوئی ہوتی ہے. ماہ رمضان میں تو اور زیادہ اس کی ڈیوٹی بڑھ جائے. مطلب کوئی ایسا دن، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ماں کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا ماں نے اپنا کام کر دیا ہو یا چھٹی. آپ دیکھیں ماں اگر بیمار پڑ جائے، ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ماں آپ کو کیا ہوا، آپ کے سر میں درد ہے، میں آپ کا سر دبا دوں، میں آپ کے لیے گولی لا دوں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. آپ فوراً پوچھتے پکایا کیا ہے. آپ نے آج کچھ نہیں پکایا ہوگا، آج تو مجھے باہر سے کھانا کرنا پڑے گا. ماں اگر گھر پہ نظر نہ آئے تو 9 بجے فون کیا جاتا ہے رات کے، کیوں 9 بجے کھانا لگتا ہے، امی آپ کھائیں. تو کھانے کے وقت یا کوئی چیز آپ بھول گئے کہیں رکھ کر تو امی کو فون کر دیں، امی آپ نے کیا رکھی. اور ویسے ماں گھر پہ موجود نہیں ہے، آپ کو فکر نہیں کہ ماں کیوں گھر پہ موجود ہے. تو یہ وہ ماں ہے جو 24 گھنٹے مصروف رہتی ہے، 24 آورز اے ڈے، 7 days اے ویک، اور 12 months in a year. اس سے پہلے سن لیجئے، خداوند متعال فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں سب کا خدا ہوں لیکن اس کا نہیں جس کے والدین اس سے ناراض ہوں. بھئی دیکھا جائے تو اللہ تو سب کا خدا ہے، حتیٰ کہ کافر کا بھی خدا اللہ ہی ہے. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص قابل نہیں ہے کہ وہ مجھ کو اپنا خدا کہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا قیامت کے دن کچھ لوگوں سے اللہ کلام تک نہیں کرے گا. ایک تو کچھ لوگ ہوں گے جن کو وہ سزا دے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اللہ زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھے گا کہ تمہیں کس لیے قتل کیا گیا، قاتل سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں قتل کیا. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اس سے باز پرس کی جائے، اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کلام کیا جائے. ایک شخص نے بڑی عجیب نظر مانی اور رسول کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو جنت کی چوکھٹ اور حور العین کا بوسہ لوں گا. رسول نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے قدموں کا اور باپ کی پیشانی کا بوسہ لو، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کی قبروں کا بوسہ لو، اگر تمہیں ان کی قبروں کا نام و نشان نہیں معلوم تو زمین پہ 2 لکیریں بناؤ اور ان کا بوسہ لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی. تو جنت کی چوکھٹ یعنی جنت کے دروازے کا بوسہ ماں کے قدمے کے بوسہ لینے کے مترادف ہے، کیونکہ جنت ماؤں کے قدموں تلے. حور العین کا بوسہ، یہاں یہ بات ذہن میں رہے، حور العین ان عورتوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو جنت میں ہوں گی، اور ان مردوں کو بھی کہتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. جیسے ہم شریک حیات کا لفظ مرد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور عورت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو جنت پوری کی پوری ماں کے قدموں میں ہے اور فقط ایک مرد باپ کے برابر ہے. تو یہ ہے عورت اور اس کا ماں اور اس کا مقام. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نیک کام کے کرنے کے لیے زحمت اٹھانی پڑے، اٹھائیے. اب ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا بڑا کام ہوگا، اتنی بڑی زحمت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ
تشیع جنازہ کے لیے یعنی جنازے میں جانے کے لیے شامل ہونے کے لیے اگر تم کو 2 میل بھی پیدل چلنا پڑے تو چلو، اگر دعوت مومن کے لیے 3 میل بھی پیدل چلنا پڑے تو چلو، اگر زیارت مومن کے لیے 4 میل پیدل چلنا پڑے تو چلو، اگر کسی کی مدد کے لیے 5 میل پیدل چلنا پڑے تو چلو، مظلوم کی مدد کے لیے اگر 6 میل پیدل چلنا پڑے تو چلو، صلح رحمی کے لیے 1 سال پیدل چلنا پڑے تو چلو، اور ماں کی زیارت کے لیے اگر 2 سال پیدل چلنا پڑے تو چلو۔ یہ ہے ماں کی زیارت کا سبب۔ تشیع جنازے کے لیے 2 میل، دعوت مومن کے لیے 3 میل، زیارت مومن کے لیے 4 میل، کسی کی مدد کے لیے 5 میل، مظلوم کی مدد کے لیے 6 میل، صلح رحمی کے لیے 1 سال، اور ماں کی زیارت کے لیے 2 سال۔ ہماری ماں ہم سے بہت دور رہتی ہے، 2 سال کی مسافت سے تو پھر بھی دور نہیں رہتی ہوگی، تو اگر ماں کی زیارت کرنی ہے، آپ کو زحمت اٹھانی ہے چلنے کی، سفر کی، تو کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لاکھوں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں تو ماں کی زیارت بھی تو خانہ کعبہ کی زیارت کے برابر ہے، تو اس کے لیے ہم کیوں نہیں زحمت اٹھا سکتے؟ ماں کی خدمت کے آخری فوائد کیا ہیں؟ یعنی وہ فوائد جو آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب عبادت کرتے تھے تو بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبادت کرتے کرتے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہی ہوں۔ اللہ نے فوراً وحی کی کہ جاؤ فلاں پہاڑ کے فلاں غار میں ایک شخص ہماری عبادت کر رہا ہے اور ایسے گناہ کی توبہ 70 سال سے کر رہا ہے کہ جو ہمارے نزدیک گناہ ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً اس شخص کی تلاش میں نکلے، پہاڑ پر پہنچے، غار میں داخل ہوئے، اور اس شخص کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ وہ شخص مسلسل اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ جب عبادت سے فارغ ہوا تو داؤد علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں داؤد ہوں۔ اس شخص نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو داؤد ہے تو میں تیرے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس گناہ کی وجہ سے کہ جو آج تو نے کیا ہے۔ تو نے اپنے ذہن میں، دل میں یہ خیال کیا کہ تجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں فقط ایک گناہ کی توبہ کے لیے 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں کہ وہ گناہ معاف ہو جائے میرا۔ اور پھر اس نے بتایا، جب داؤد نے پوچھا وہ کون سا گناہ تھا، حضرت داؤد اس شخص نے کہا کہ ایک دفعہ میں اپنی گھر کی چھت کی طرف جانے والی سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے تھوڑی سی دھول نیچے گری۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ دھول میری ماں کے چہرے پہ پڑی ہوگی، چنانچہ میں اس پہاڑ کے اندر غار میں آ کے بیٹھ گیا۔ 70 سال سے اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے عبادت میں مصروف ہوں۔ داؤد نے کہا یہ بات ہی تو میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ جس گناہ کے لیے تم توبہ کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، وہ گناہ ہی نہیں اللہ کے نزدیک، اور اگر ہے بھی تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ لوگوں کو خیال ہوا کرتا تھا، فقط ایک اشکال، شک کہ شاید میری ماں کے اوپر یہ دھول پڑ گئی ہو۔ اگر پڑ بھی گئی ہو تو اس نے جان بوجھ کے نہیں پھینکی تھی، اور اس کے لیے اتنا زیادہ تکالیف کو اٹھانا، مشقت کرنا۔
ایک اور جگہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، جب آپ کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے نظر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے سائے میں ایک نوجوان عبادت کرتا ہوا نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہی سب سے بڑا بلند مرتبے والا شخص ہوں، اور عرش پر ایک شخص کو دیکھا تو وہ وہاں پہ کھڑا عرش کے سائے میں اللہ کی بات۔ اللہ سے پوچھا یہ کون شخص ہے جو مجھ سے بھی زیادہ مرتبے کا مالک ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے کہ جو ہر وقت اپنے والدین کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ تو یہ ہے والدین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والوں کا مقام اور مرتبہ۔ دنیاوی فوائد، مرنے سے پہلے جنت کے علاوہ خدا کی رضا سے پرے نظر، قطع نظر اس دنیا میں آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت، خصوصی طور پر ماں کی خدمت، گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا جاہلیت کے زمانے میں، کہ جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میں نے اس کو سجا سنوار کر ایک قبر میں دھکیل دیا اور اس کو زندہ دفنا دیا، اور اس کی آخری صدا ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ بابا مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ کیا یہ میرا گناہ کسی طرح معاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اور اگر ماں زندہ نہ ہو تو خالہ کی خدمت کرو کہ وہ ماں کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں کی خدمت آسان موت سے ہمکنار کرتی ہے، ورنہ بڑی مشکل سے جاں کنی کی حالت میں انسان کو موت کے منہ میں جانا پڑتا ہے۔ ایک شخص جس کی جان نہیں نکل رہی تھی، لوگ رسول اللہ کو بلا کے لائے، رسول نے پوچھا کیا یہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، نماز تو پڑھتا تھا۔ رسول نے کہا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں، زکوٰۃ تو دیتا تھا۔ رسول نے کہا کیا یہ اپنے ماں باپ کا عاق شدہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ماں کو بلایا گیا تو ماں نے کہا کہ ایک دفعہ اس لڑکے نے، یعنی اس نوجوان نے، میرے بیٹے نے، جس سے میرا ایک دفعہ جھگڑا ہوا تھا، تو اس نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ مارا تھا، بس میں نے جو ہے اس کو بد دعا دی تھی، اور اس وقت سے آج تک تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے اس سے بات چیت نہیں کی۔ رسول نے بہت اصرار کیا تم اس کو معاف کر دو، لیکن وہ معاف کرنے پر راضی نہیں۔ رسول نے کہا کوئی بات نہیں، لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کی آگ میں جلنے سے پہلے اس کو دنیا کی آگ میں جلائیں۔ ماں گھبرا گئی اور کہا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ تو یہ ماں کے جس کو تھپڑ مارا نعوذ باللہ ایک بچے نے، اس کے بیٹے نے، اور اس نے فوراً یہ دیکھ کر کہ میرے بچے کو آگ جلائے گی، یہ نہیں ہو سکتا، اپنے بچے کو جو ہے وہ فوراً معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ رسول میرا دل بڑا تنگ ہو گیا ہے، بڑا بے قرار رہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو زمانہ ہے ٹینشن، اسٹریس اور ڈپریشن کا زمانہ ہے۔ ہر دوسرا تیسرا شخص آپ نے دیکھا ہوگا ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کے لیے کوئی ڈپریشن کی گولیاں لیتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی اپنے دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو دل کی تنگی، بے قراری کا علاج، یعنی ڈپریشن کا علاج ماں کی خدمت ہے۔ رسول نے کہا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، یہی تمہارے دکھوں کا، تمہاری پریشانیوں کا مدد ہے۔ تو یہ ماں کا
مقام. اب آئیے ہمارے تیسرے مرحلے کی طرف. ماں کی خدمت یا ماں کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے میں. دو آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 26، لیکن بہترین آیت والدین کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، نیکی سے پیش آؤ. یہ آیت ہم نے پچھلے درس میں بھی آپ کو سنائی تھی کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی طرح بات کرنا. وخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اور ان کے سامنے انکساری کے ساتھ اپنے کندھے جھکائے رکھنے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما کہ جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. یہ آیت مکمل آیت ہے ماں باپ کے رتبے اور ان کی خدمت کو بتانے کے لیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. یعنی اللہ کی عبادت توحید کے بعد جو بہترین کام ہے وہ والدین کے ساتھ نہیں کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچا اف تک نہ کہنا، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے اچھی طرح پیش آنا، اور ان کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا، اور یہ کہنا کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ان آیات کی تفصیل کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اف سے بھی کم ہوتی تو خدا اس سے بھی روکتا، اور یہ ماں باپ کی مخالفت کی کم از کم حد ہے، اور ان کی طرف غضبناک نگاہ سے دیکھنا بھی بے احترامی میں شامل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ماں باپ کے ساتھ کم سے کم رویہ جسے ہم کہتے ہیں اف، وہ بھی نہ کرنا. اکثر امی ڈانٹتی ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں اف امی بس آپ تو بس ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، یا آپ کو میں ہی ملتی ہوں. بڑے بھائی کو تو آپ کچھ نہیں کہتی، وہ تو رات کے 1-1 بجے تک گلی کے نکڑ پہ کھڑا رہتا ہے. تو کیا مطلب آپ بھی کھڑی رہیں گلی کے نکڑ پہ؟ وہ سگریٹ پیتا ہے تو آپ بھی کیا سگریٹ پیے؟ تو بھائی اپنے آپ کو یا اپنی بڑی بہن سے کمپیئر کرنا. باجی سے آپ کچھ کہتے نہیں، مجھ سے شام کا کام کرواتی رہتی ہے، پانی لاؤ، کھانا لاؤ، یہ لاؤ، تولیہ لاؤ، تکیہ لاؤ، وغیرہ وغیرہ. تو جو اف ہوتا ہے جو بچے اکثر کر جاتے ہیں کہ بس آپ مجھے ہی جھاڑتی رہتی ہیں، مجھے ہی ڈانٹ پلاتی رہتی ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز قبول نہیں ہوتی. اگر آپ غلط ڈانٹنے پر ان کو غصے کی نگاہوں سے دیکھیں. اس کے بعد وبالوالدین احسانہ کے حوالے سے امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، مانگنے سے پہلے ان کو چیز دے دینا. وہ غنی ہو چاہے وہ غنی ہو، بغیر ان کے کہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یہ نہیں کہ ماں باپ کچھ کہیں پھر آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں. ماں باپ مانگیں
پھر آپ ان کو کوئی چیز دیں. آپ گاہے بگاہے پوچھتے رہیں. جیسے ایک مریض ہے ہاسپٹل میں، ڈاکٹر، اسٹاف، تمام لوگ اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہیں کوئی درد تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، الٹی تو نہیں آ رہی، وغیرہ وغیرہ. تو ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ بیمار رہنے لگتے ہیں، اور نہ بھی ہو تو ان میں وہ طاقت نہیں ہوتی. چنانچہ ان سے خود سے آپ پوچھتے رہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، اس سے پہلے کہ وہ مانگے. کیونکہ ماں باپ یا ماں بسا اوقات شرمندگی کے مارے نہیں مانگتے. قل لہما قولا کریما. جب اس کی تفسیر پوچھی گئی یعنی ان سے اچھی طرح بات کرو، تو امام نے کیا فرمایا؟ جب وہ تجھے مارے تو ان سے یہ کہے کہ خدا آپ کو بخش دے. یعنی مارنے پر آپ کو کہنا بخش دے. تو جب نہ مارتے ہو، مہربانی کرتے ہو، تب آپ کیا کہیں گے؟ پھر امام سے کہا گیا جو لفظ ہے قل لہما قولا کریما، ان سے اچھی طرح بات کرو. اس کے بعد وخفض لہما، یعنی ان کے سامنے انکساری کے ساتھ کھڑے رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے جواب دیا ان کو غصے کی نظر سے مت دے، اور ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کر. چلنے میں ان سے آگے مت نکل، محفلوں میں ان سے پہلے مت بیٹھ، اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر مت رکھ. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، احترام ہے، انداز ہے، ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، اکثر ہم توجہ نہیں دیتے. اب تو یہ ہو گیا عالم کہ ماں یا باپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے رہیں گے، اگر آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹیبل کے اوپر، صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آئس کریم کھا رہے ہیں تو آپ کھا رہے ہوں گے، ٹی وی پہ میچ دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، ماں کو یا باپ کو سلام کریں اور ان سے فوراً پوچھیں امی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں. بلکہ امی اگر غلطی سے ٹی وی کے سامنے کوئی چیز ڈھونڈنے لگے تو ہم غصے میں آتے ہیں امی جلدی سے ہٹیں، آخری اوور ہے. ارے آپ کس کو ہٹا رہے ہیں؟ ماں کو ہٹا رہے ہیں، کعبے کو ہٹا رہے ہیں. آپ کو فری میں زیارت مل رہی ہے. کعبہ کبھی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا آپ کے پاس. لیکن ماں خود چل کے آئیے کہ میری زیارت کو، آپ کہتے نہیں مجھے فلاں کھلاڑی کی زیارت کرنی ہے، فلاں ڈرامہ، فلاں ہیروئن کی زیارت کرنی ہے، وہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اس کو دیکھ کے مجھے زیادہ سکون ملتا ہے، آپ کو دیکھ کے مجھے فقط ثواب ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کب ملے گا نعوذ باللہ. تو یہ ہماری اوقات ہے کہ والدین کی زیارت کرنے کی بجائے ان چیزوں کی زیارت. ابھی کہہ بھی دیا تھا کہ امی اب آخری اوور ہے، اب مت آئیے گا. امی غلطی سے دوبارہ آ جاتی ہیں تو خراٹے لے رہے ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ امی چھوڑے میچ گیا ہاتھ سے. اگر امی کا احترام کر لیتے، اگر میچ چلا بھی گیا ہاتھ سے تو ماں کی زیارت تو کم از کم ہاتھ سے نہ جاتی. ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ زندگی میں، یعنی ان کے مرنے سے پہلے ہم ان کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس سے پہلے ایک صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، یعنی چوتھا مرحلہ ماں باپ کی زندگی میں جب تک وہ زندہ ہو ہم ان کی خدمت کس طرح کر کے اپنی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے بروایت اربعین سلیمانی جو کہ بہار الانوار وسائل شیعہ میں موجود ہے، والدین کے اولاد پر 80 حقوق ہیں، 40 زندگی میں اور 40 ان کے مرنے کے بعد. جو 40 زندگی میں حقوق ہیں ان میں 10 بدن سے متعلق، 10 زبان سے متعلق، 10 دل سے متعلق اور 10 مال سے متعلق. 10 بدن سے متعلق. وہ 10 حقوق جو بدن سے متعلق ہیں
تمام حقوق ہم یہاں نہیں بیان کر سکتے. 80 حقوق انشاءاللہ کبھی اس پہ ایک الگ سے درس ہم رکھیں گے کہ والدین کے 80 حقوق روایت کے مطابق. تو بس مختصراً جو ہم نے 10 اور 10 بتائے ہیں، بدنی، مالی، زبانی اور قلبی، ان میں سے جو اہم ترین ہیں وہ آپ کی گوش گزار کریں گے، اور پھر کبھی اور تفصیل کے ساتھ ان 80 حقوق کا ایک ایک کر کے تفصیلی انشاءاللہ جائزہ لیں گے. بدنی حقوق یعنی آپ اپنے بدن اور جسم سے والدین کے حق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں، یعنی کوشش کر سکتے ہیں. ان کا احترام کرنا، آپ کی باڈی لینگویج سے یہ لگے کہ آپ والدین کا احترام کرتے ہیں. کیسے؟ جب ہم نے بتلایا کہ وہ کمرے میں آئیں تو کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے آگے نہ چلیں اور ان کے سامنے احترام سے جھک کر کھڑے ہوں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، نام لے کے نہ پکارے. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. کیوں؟ کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر کسی خوان، کسی کھانے، کسی روٹی کی طرف ان کا ہاتھ بڑھا اور اسی وقت ان کی والدہ کے بھی ہاتھ بڑھا تو ان کو شرمندگی ہوگی. فقط اس احتیاط، اس خیال کی وجہ سے وہ ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب مدرسہ درس دینے جاتے تو بڑے احترام سے اپنی والدہ کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھتے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور پھر درس دینے جاتے. ایک اور چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہمیشہ اطاعت کے لیے تیار رہنا. یہ نہیں کہ جو بات آپ کے مطلب کی ہے وہ آپ نے اطاعت میں گزار لی، اطاعت گزاری کر لی اس کی، اور جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. اویس قرنی کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ وہ مدینے آئے رسول کی زیارت کے لیے. ان کی ماں نے کہا تھا کہ مغرب سے پہلے آ جانا. لوگوں نے کہا رسول اللہ کہیں گئے میں ہیں، آپ انتظار کر لیں، وہ آ جائیں گے. جب اویس قرنی نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے میں یمن نہیں پہنچ سکوں گا، چنانچہ وہ رسول کی زیارت کیے بغیر اپنی والدہ کی طرف چل پڑے. اور جب وہ گئے تو رسول اللہ کے آنے پر رسول اللہ نے کہا کہ میری اس جگہ ایک خوشبو ہے کسی کے آنے کی. تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک شخص اویس نام کا آیا تھا. تو رسول نے کہا کہ اویس قرنی آیا تھا اور جاتے ہوئے اپنی خوشبو چھوڑ گئے. کتنے لڑکے ایسے ہیں جن کو والدین کہتے ہیں کہ بیٹا مغرب سے پہلے گھر آ جانا، مغرب کی اذان سنتے ہی گھر آ جانا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مغرب کی اذان ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھیلتے ہیں. اویس قرنی کا ان کو واقعہ سنائے کہ اتنی دور آنے کے باوجود کچھ دیر اور انتظار کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یمن واپس چلے گئے. ہمیشہ خدمت کی فکر کرنا. ایک شخص زیارت کے لیے اپنے والد کو کربلا لے جانے لگا تو اس کی ماں نے بھی ضد کی. اس نے کہا کہ میں آپ کو اگلے سال لے جاؤں گا، ابھی میں والد صاحب کو لے جاؤں پھر آپ کو لے جاؤں گا. ماں نے بہت ضد کی، نہیں میں اسی سال جاؤں گی. اس نے کہا کہ میں 2 کی فکر خدمت کیسے کروں گا. لیکن ماں بہت اصرار کرنے لگی تو اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کربلا لے جا کر ان کی زیارت کر لی. جب وہ وہاں پہنچا یعنی کربلا اور امام کو زیارت میں امام کو سلام کیا، امام نے باقاعدہ سلام کا جواب دیا.
تو آپ نے دیکھا یہ اس کی خدمت تھی اپنے والدین اور والدہ کی، کہ جس کی وجہ سے امام نے جو ہے اس کو سلام کا جواب دیا۔ زبانی حقوق یہ بھی 10 قسم کے ہیں، بہت سارے زبانی حقوق ہیں۔ مثلا جب بات کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، ان کے لب و لہجے میں بات نہیں کرنا۔ اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں تو آپ نے بھی جو ہے وہ سخت لہجے میں بات کرنا شروع کر دی۔ تو جس طرح بھی بات کریں، چاہے وہ غلط ڈانٹ رہے ہوں، ان کا لہجہ صحیح نہ ہو، کسی غلطی کی وجہ سے، یعنی ان کو مغالطہ ہوا ہے اس وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو نرمی سے جواب دے دیں۔ والدین کو ٹوکنے سے پرہیز کریں۔ جب والدین کو ٹوک دیتے، والدہ بے حجاب ہیں یا ٹی وی پہ کوئی ایسا پروگرام جو نہیں دیکھنا چاہیے، یا کسی کی غیبت یا کوئی بھی ایسا کام گناہ کا، تو آپ فوراً ان کو سب کے سامنے ٹوک دیتے۔ تو والدین کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ اور لوگوں کی طرح نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ جب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ایک بزرگ کو دیکھا جو غلط وضو کر رہا تھا، حالانکہ وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے یہ غلط وضو ہے، اس کو اس طرح کریں۔ کتنے ادب سے سمجھایا کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے یہ چیک کر کے بتلائیں۔ وہ بزرگ خود شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا ہی غلط ہے۔ تو والدین اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو بہت احسن طریقے سے ان کو سمجھیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اپنے والد سے والدہ کو سمجھوائیں، اور والدہ سے اپنے والد کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، یا اپنے بڑے بھائی یا اپنے چچا، ماموں، خالہ، خالو، ماموں، ممانی، یعنی کسی بڑے کے ذریعے ماں باپ کو اپنا پیغام پہنچائیں، کیونکہ آپ کا یہ مقام نہیں کہ ان کو، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سامنے والا اپنی اہانت محسوس نہ کرے۔ پھر والدین کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرنا، جو آج کل بہت عام ہے۔ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا، آپ نے ہمیں وہ نہیں دیا، فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، فلاں کے پاس ڈرائیور ہے، فلاں کے پاس جنریٹر ہے، فلاں کے پاس نوکر چاکر ہے، فلاں کے پاس لیٹسٹ قسم کا موبائل ہے، آپ نے مجھے 3rd کلاس موبائل دے دیا، فلاں جو ہے برانڈیڈ کپڑے پہنتا ہے، میرے پاس وہ برانڈیڈ کپڑے نہیں ہیں، فلاں کے پاس عید پہ 3 جوڑے بنے ہیں اور میرے پاس جو ہے وہ ایک جوڑا بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، فلاں کیا روزانہ گوشت، قورمہ، بریانی اور مزے دار چیز پکتی ہے، اس کی پسند کی، ہمارے یہاں نہیں پکتی۔ تو نعوذ باللہ یہ کہنا بہت زیادہ والدین کی توہین اور اہانت ہے، شکوہ شکایت کرنا کہ آپ نے ہمیں نہیں دیا جو دینا چاہیے۔ قلبی حوالے سے ہماری 10 ذمہ داریاں ہیں، تفصیل کے ساتھ کبھی اور۔ اہم ترین ذمہ داری قلبی ذمہ داریوں میں ہے کہ ان سے محبت کریں، خوف نہ کھائیں، ان کی ناراضگی سے ضرور ڈریں، جیسے خدا سے محبت کی طرح ہے کہ خدا سے محبت کریں اور اس کے غصے سے خوف کھائیں، اس کی محبت کے نکل جانے سے، اس کے ناراض ہو جانے سے خوف کھائیں۔ تو والدین سے محبت کریں۔ محبت کے بہت طریقے ہیں، یعنی ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غم کی۔ فرض کر لیں آج وہ خوش ہیں، کسی وجہ سے وہ خوشی میں بول رہی ہیں، ہنس بول رہی ہیں، اور آپ کا موڈ آف ہے اور آپ موڈ آف کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اگر والدہ مثلا کوئی وزٹر آ جاتا ہے، ان کی بہن آ جاتی ہے، ان کے بھائی آ جاتے ہیں ملنے، تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں بھائی کون آ گیا، یعنی خالہ آ گئی، آپ یہ ٹائم ویسٹ کریں گی، یا ماموں آ گئے، یہ جو ہے ہمیں خدمت پہ لگا دیں گے، یہ لے آؤ وہ لے آؤ۔ تو ان کی خوشی ہے ماموں کا، یعنی ان کے بھائی کا، خالہ کا، یعنی ان کی بہن کا آنا۔ اب یہ خوشی آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ چاہتی ہیں فلاں سے دعا سلام رکھی جائے، فلاں سے بہت زیادہ رشتہ داری رکھی جائے، تو آپ بھی رکھیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ والدین کہتے ہیں بچوں کو بیٹا چلو کہاں بھائی دادی کے جانا ہے،
نانی کے جانا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے، آپ منع کر دیں میں نہیں جا رہا، میرا میچ ہے، یا میں نہیں جا رہی، ٹی وی پہ ڈرامہ آنے والا ہے بہت، میرا فیوریٹ ڈرامہ. تو والدین کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا، یہ ہے اصل والدین سے محبت. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ ماریں تو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لو. جن ہاتھوں سے انہوں نے مارا ہے ان کا بوسہ لو. آپ نے دیکھا تھا نا، ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ مولا علی نے ایک اپنے چاہنے والے کی انگلیاں کاٹی چوری کرنے پر. تو کٹی ہوئی انگلیوں کو لے کر بازار میں جا کر خوشی خوشی بتا رہے لوگوں کو کہ دیکھو میرے مولا نے مجھے سزا دی ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے مولا نے مجھے جو ہے یہاں پاک کر دیا. اگر ماں باپ آپ کو ماریں تو آپ جو ہے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیں، مالی امداد کریں. مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان کا خرچہ باندھ دیں، پاکٹ منی جسے کہتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا ان سے الگ رہ رہے ہیں تو یہ بعض اوقات ان کا کسی چیز کے کھانے کا جی چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شرمندگی کے مارے وہ نہیں بولتے، شرمندگی کے مارے وہ نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے، اور آپ بھی جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب ماں بولیں گی تب. جب آپ اپنا لباس خریدیں تو اپنی ماں کا بھی لباس خریدیں، جب آپ اپنے بچوں کا لباس خریدیں تو اپنی ماں کا بھی لباس خریدیں، اور اپنے لباس کے برابر یا اپنے لباس سے بہتر لباس ہونا چاہیے. عام سا لباس نہ خریدیں ان کے لیے کہ ماں تو بوڑھی ہے، اس کو فیشن سے کیا کام، بس میں اپنا لیٹسٹ فیشن والا لباس خرید لوں اور ماں جو ہے کیسا ہی لباس پہن لے. تو ماں کے لیے لباس، ماں کے لیے خوراک، ماں کے لیے رہائش، قرض، جو بھی اخراجات ماں سے متعلق ہیں، سفر کے اخراجات ہیں، مثلاً وہ زیارت پہ جانا چاہتی ہے، آپ کی ماں حج پہ جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو یہ اخراجات حد المقدور آپ پورا کر سکتے ہو تو پورا کریں. ان کی خوراک، ان کا لباس، رہائش، قرض، جتنی بھی چیزیں ہیں بالکل اس طرح اس کو نمٹائیں، ان کو پورا کریں جیسے آپ اپنی خود کی مجبوریاں یا ضرورتیں پوری کریں. اب آئیے پانچویں مرحلے کی طرف کہ مرنے کے بعد ماں باپ کی کیسے خدمت. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ماں باپ کی زندگی میں تو بڑی مدد کرتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کو بھول جاتا ہے. چنانچہ زندگی میں تو اولاد فرما بردار ہوتی ہے، اگر ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ انہیں بھول جائے تو وہ نافرمان ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ اولادیں زندگی میں تو فرما بردار نافرمان ہوتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کو خیال آتا ہے اور ماں باپ کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. چنانچہ ایسی اولاد مرنے کے بعد فرما بردار بن جاتی ہے. تو پہلے فرما بردار، پھر بعد میں نافرمان، یا پہلے نافرمان بعد میں فرما بردار، یعنی اپوزٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمام نیکیوں کی سردار وہ نیکی ہوگی جو اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی موت کے بعد کرتے رہی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو آپ شرما حضوری میں، مجبوری میں کہ والدین ناراض نہ ہو جائیں یا بہن بھائی رشتہ دار دوست باتیں نہ بنائیں تو آپ ان کی خدمت کر دیں. مثلاً وہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، ان کا علاج کروانا، یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. مرنے کے بعد اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی بظاہر، اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اب آپ آزاد ہیں. اب یعنی مرنے کے بعد ان کی خدمت کرنا زیادہ مشکل کرنا، ان کے لیے نیکیوں کا کام کرنا
اب زیادہ مشکل ہے بنسبت پہلے، کیونکہ اب جو ہے آپ جواب دیں نہیں ہے ماں باپ کے سامنے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے والدین سے نیکی کرو تاکہ کل تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے. اپنے والدین سے نیکی کرو تاکہ کل تمہاری اولاد تم سے نیکی کرے. وہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بچہ جو ہے اپنی والدہ کو یا والد کو ایک شخص صحرا میں چھوڑ کے جا رہا تھا. جاتے جاتے اس نے دیکھا اس کا بیٹا جو کمبل اس نے اڑایا تھا اپنے باپ کے، اس کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہے. تو باپ نے پوچھا ٹکڑا کیوں کاٹ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں آپ کو چھوڑنے آؤں گا یہاں پر تو اس جیسا کمبل اپنے ساتھ لاؤں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے مجھے کون سا کمبل خریدنا ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ صدقہ رشتہ داروں کے لیے نکلوائیں. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ رشتہ داروں میں سب سے بہتر رشتہ دار مضبوط رشتہ ماں باپ کا ہے. ان کے لیے آپ صدقہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رشتہ داروں کو دیا جائے. اور رشتہ داروں میں سب سے بہتر یا مضبوط رشتہ والدین ہے. کہتے ہیں کہ شب جمعہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے. اگر آپ کوئی کام اپنے مرحوم والدین کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو شب جمعہ میں بھی اول وقت، کیونکہ اول وقت شب جمعہ ارواح المومنین اپنے گھروں کو آتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر، اور داد و فریاد کرتی ہیں. کیا داد و فریاد کرتی ہیں؟ کہ ایک کشادہ گھر میں رہنے والوں، ہمارے دل و مال و دولت کو تقسیم کرنے والوں، ہم نے اپنی جوانی بلکہ سب کچھ تم پر قربان کر دیا. آج ہم تمہارے محتاج ہیں، ہمارے لیے کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرو. کچھ نہیں تو 2 رکعت نماز ہی بھیج کر ہمیں یاد کر لیا کرو. ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے. ہم تمہارے محتاج ہیں اور ہمیں تمہارے تحفے کا شدت سے انتظار رہتا ہے. یقیناً ماں باپ یا رشتہ دار یا کوئی شخص جو مر چکا ہو وہ صرف پیچھے دے سکتا ہے، مڑ کر لوگوں سے توقع کر سکتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا. 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. صدقہ جاریہ نمبر 1، یعنی کوئی مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا. نیک کام، یعنی ایک نیک کام شروع کیا آپ نے، نماز پڑھ لی، آپ کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ گھر والے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی ان لوگوں نے، تو ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا ان کے نیک اعمال کا. نیک اولاد، نیک اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے اپنی طرف سے صدقہ و خیرات کرے گی، آپ کے لیے مستحب اعمال کو بجا لائے گی اور خود آپ کے واجبات بھی ادا کرے گی. اس لیے ضروری ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے جو مرحلہ آتا ہے تجہیز و تکفین، آدمی خود اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کرے. یہ نہ کہے کہ یہ گورکن کا کام ہے، یہ غسل دینے والوں کا کام ہے. غسل بھی خود دے، کفن بھی خود پہنائے، تجہیز و تکفین میں خود بنفس نفیس شریک ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر ملکوں میں ہوتے ہیں اور اپنے والدین کی میت میں، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے. انتقال میں شریک نہ ہونے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ انتقال کے وقت موجود ہیں، نہ تجہیز و تکفین میں حصہ لے رہے ہیں، نہ اس کو قبر میں اتار رہے ہیں اپنے والد کو، والدہ کو، اور نہ ہی کسی رسم اور کسی مستحب اعمال کا حصہ بن رہے ہیں، جس سے بہتر یہ تھا کہ آپ نہ آتے، انتقال کے وقت کسی غیر ملک میں موجود ہوتے. شیخ مرزا انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے. کسی نے ان سے کہا کہ شیخ آپ مرجع عالم ہیں اور آپ کو دیکھ کر لوگ بھی آپ ہی کی طرح عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس طرح بچوں کی طرح بلک بلک کے روئیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو شیخ مرزا انصاری نے بڑے غصے سے اس کو کہا کہ تمہیں والدہ کی معرفت ہی نہیں، یعنی اگر تم کو معرفت ہوتی تو تم بھی میری طرح روتے یا
مجھے اس رونے پر سرزنش نہ کرتے یا تنقید نہیں کرتے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات دیجیے۔ اب ضروری نہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہو، 1 روپیہ 2 روپیہ 5 10 15 50 جتنے بھی ہو سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو ہفتہ وار بنیاد پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیت خلوص دیکھا جاتا ہے، مقصد یا ہدف دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اماؤنٹ کتنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود اپنے صدقے کی ضرورت ہے۔ جو بھی مستحب اعمال کریں کوشش کریں ان اعمال کو والدین کی طرف منسوب کریں، جس کا ثواب والدین کو ملے، یا اس ثواب میں میرے والدین بھی شریک ہوں۔ اپنے ثواب سے پہلے، اپنی دعا سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ قرآن کی تلاوت ایک مستحب عمل ہے، خود نماز جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ نماز مغفرت والدین ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو ضرور پڑھیں۔ پہلی رکعت میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات 10 مرتبہ۔ نماز کے بعد 10 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس نماز میں بمشکل آپ کو 3 منٹ یا 4 منٹ لگے گے۔ اگر یہ عادت بنا لیں آپ کہ روزانہ، چاہے آپ کو نفل اپنی الگ سے چھوڑنی پڑے، اس نفل کی جگہ، کیونکہ جو نفل پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے جو خصوصاً والدین کی مغفرت کے لیے ہے، تو اس کا ثواب جو ہے آپ کے والدین کو ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر، اگر نہیں تو کم از کم ہفتہ وار بنیاد پر یہ نماز، جسے نماز مغفرت والدین کہتے ہیں، تعقیبات کی کتابوں میں یہ نماز آپ کو مل جائے گی، ضرور بھی ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ واجبات کی ادائیگی، واجبات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مثلا اگر حج نہیں کیا ہے اور میراث میں اتنا پیسہ ہے کہ اس میں سے حج ہو سکتا ہے، اسی طرح ان کے روزے چھوٹ گئے ہوں، کسی کو اجیر بنا کر نمازیں چھوٹ گئی ہوں، تو کوشش کریں کہ خود، اگر ناممکن ہو تو کسی اور کو اجیر بنا کے نماز روزوں کو انجام دیا جائے، ورنہ کوشش کریں کہ خود ان کے واجبات کو ادا کریں۔ کسی سے قرض اگر لیا ہو، اکثر لوگ قبرستان میں یہ اعلان بھی کرتے ہیں دفنانے کے بعد، اگر مرحوم کا کوئی قرض ہو کسی کے اوپر تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے، وہ لینے کی بات کریں۔ مغربی معاشرے میں اب ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے والدین کی تدفین میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ آیت اللہ بروجردی کا یہ واقعہ ہے، جرمن میں ایک دفعہ وہ تھے، تو وہاں ان کی ملاقات ایک پروفیسر سے ہوئی جو بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کی تدفین کے لیے غسل کفن کا انتظام کیا کہ اچانک اس کا بیٹا آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے باپ کی لاش چاہیے۔ آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ بھائی تمہارا باپ مسلمان ہو چکا ہے، اب اس کو مسلمان طریقے سے ہم دفنائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ایک لیبارٹری سے اپنے باپ کے دل کی بات کی ہے کہ وہ 200 فرانک میں خریدیں گے اس کو، مجھے دل دے دو باپ کا، باقی باڈی تم خود لے لو۔ اگر وہ آیا تھا باپ کی میت میں تو اس کا دل، اس کا آرگن لینے آیا تھا تاکہ اس کو 200 فرانک میں بیچ سکے۔ اٹلی کہ یہ حالات ہیں جہاں پہ امیگریشن جاری ہے، اور ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پوپ فرانسس نے پچھلے دنوں جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان کے پاؤں دھوئے ہیں۔ ایک تصویر آج کل اخباروں کی بڑی زینت بن رہی ہے کہ ایک مسلمان کے پاؤں دھو رہے ہیں فرانسس۔ پاؤں دھو کے پینا آپ نے محاورہ سنا ہوگا، یہ دراصل عیسائیوں کی ایک رسم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاؤں دھوتے تھے، یعنی اپنی تواضع اور انکساری بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو اس ملک کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اب اخراجات قبرستان کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ کو بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کی ماں یا آپ کا باپ
3 سال تک دفن رہیں گے. اس کے بعد مزید سالوں کے لیے الگ سے پیسے دینے ہوں گے. جو ایڈوانس ڈپازٹ آپ جمع کراتے ہیں 6 مہینے کا ایڈوانس، 6 مہینے کا ڈپازٹ، یعنی یہ 1 سال کی قیمت ہو گئی مکان میں رہنے کے لیے. 1 سال بعد آپ کو دوبارہ دینا ہوگا. تو 3 سال بعد آپ کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اب آپ کے والدین کی ہڈیوں کو، ڈیڈ باڈی کو، جو بھی رہ گئی ریمننٹس، باقیات، ان کو نکالا جا رہا ہے. اگر آپ کو آنا ہو تو دیدار کے لیے، زیارت کے لیے آ جائیے. تو اکثر لوگ جاتے بھی ہیں جب ان کی ماں یا باپ یا والدین کی ہڈیوں کو نکالا جاتا ہے. پھر اس کو تھیلی میں ڈال کر ایک جگہ جس کو وہ ایسڈ گٹر کہتے ہیں اس میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایسڈ ہوتا ہے. اس ایسڈ میں ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں. پھر ان کو نالوں کے ذریعے سمندر میں بہا دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ حالات ہیں جن ملکوں میں ہم امیگریشن کے لیے تڑپ رہے ہیں. اگر ہمارا انتقال ہوا تو ہماری اولاد کیا کرے گی؟ یہی کرے گی جو وہاں کے قبرستانوں میں ہو رہا ہے. اگر آپ نے بہت لے دے کی یا آپ کے پاس پیسہ ہوا تو آپ سے پیسے لے لیے جائیں گے. پھر آپ کے والدین کی ہڈیوں کو جلا کر ان کی راکھ ایک میوزیم میں رکھ دی جائے گی، چھوٹے سے باکس میں، کہ آپ ہر ہفتے یا جب بھی موقع ملے آ کے ان کا دیدار کر لیں. کم از کم یہاں پر وادی حسین یا میوہ شاہ کا قبرستان تو موجود ہے کہ وہاں جا کے اپنے والدین کی آپ قبر کی زیارت کر لیں. تو اب یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں اگر ایمان کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو اس کے نگیٹو ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اگر آپ کا دل گردہ اتنا نہیں کہ وہاں کے ماحول کو آپ برداشت کر سکیں تو بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ کا ایمان محفوظ ہے وہیں پہ آپ اپنے قدموں کو جمائے رکھیں. کم از کم جو ہم کام کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے وہ ہے دعا. دعا تو کر سکتے ہیں اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثلا آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے مجلس کرواؤں، کھانا کھلواؤں، مدرسے میں کوئی عطیہ دوں. کوئی بات نہیں، آپ 2 رکعت نماز مغفرت والدین کیجیے. یا وہ بھی نہیں پڑھ سکتے سستی کاہلی کی وجہ سے تو دعا تو کر سکتے ہیں. کیوں؟ دعا کی خود اپنی اہمیت ہے. حدیث میں ہے کہ 5 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. امام عادل کی دعا، مظلوم کی دعا، اولاد صالح کی دعا والدین کے حق میں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں، مومن کی دعا اپنے مومن بھائی کے حق میں. دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں، والدین آپ کے گھر میں موجود ہے. اولاد صالح کی دعا والدین کے حق میں، اولاد صالح گھر میں موجود ہے. مومن کی دعا مومن بھائی کے لیے، وہ بھی گھر میں موجود ہے. 3 دعا والے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بھائی وہ تو گھر میں موجود ہے. گھر میں جنت مل رہی ہے آپ کو. آپ جو ہے گھر سے باہر جنت کو تلاش کر رہے ہیں، گھر میں سکون مل رہا ہے آپ کو، آپ گھر کے باہر جو ہے وہ سکون کو تلاش کر رہے ہیں. تو کم از کم جو کام کیا جا سکتا ہے وہ ہے دعا. ایک بڑا دلچسپ سوال آج کل اٹھایا جاتا ہے اپنی ماں باپ یا والدین کے حوالے سے کہ بھائی نعوذ باللہ ہمارے والدین اس قابل نہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں. مثلا کیسے بھی اس قابل نہیں ہے؟ بھائی وہ خود گناہ گار ہیں، وہ کلین شیو ہے، وہ بے حجاب ہے، وہ موسیقی سنتے ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، یا وہ غیبت کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کبیرہ فرض کر لیں. آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اس واقعے سے پہلے ایک اصول سن لیجئے. امانت، عہد اور والدین کی خدمت کے لیے عقیدہ شرط نہیں. یعنی اگر مسلمان ہوگا تو امانت واپس کریں گے آپ اس کی، ورنہ کھا جائیں گے امانت. مسلمان ہوا تو عہد پر عمل کریں گے، وعدے کی پابندی کریں گے، ورنہ نہیں. مسلمان ہوا یعنی والدین مسلمان ہوئے تو ان کی خدمت کریں گے، ورنہ نہیں. ایسا نہیں. اگر والدین عیسائی ہیں، ملحد ہیں، کافر ہیں تو بھی آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے. کیسے؟
چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر وہ کہتا ہے کہ امام میرے گھر میں فقط ایک ماں ہے, اندھی اور بوڑھی اور عیسائی ہے, میں کیا کروں؟ امام نے کہا جاؤ اس کی خدمت کرو. دیکھیں امام یہ بھی کہہ سکتے تھے اس سے بچ کے رہنا, ان کے عقیدوں کو نہیں اپنانا, یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ جا کے اس کو مسلمان کرو, جو باتیں میں نے تم کو بتلائی ہیں وہ باتیں جو ہے اس کو بتلاؤ تاکہ وہ مسلمان ہو جائے اور ہماری تعداد میں اضافہ ہو. لیکن امام نے کیا کہا کہ جاؤ اس کی دیکھ بھال کرو, اس کے ساتھ نیکی کرتے رہنا, اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ خود اٹھانا, دوسروں کے سپرد نہ کرنا, اور خود غسل و کفن دینا. یعنی امام نے اس کو بتلا دیا باتوں باتوں میں کہ تم خدمت کرو گے, خدمت کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوگی, مسلمان ہونے کے بعد اس کا غسل کفن تمہارے ذمہ. جب وہ گھر واپس گیا تو ماں اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا. ماں نے دیکھا کہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اتنی خدمت نہیں کی. اتنی زیادہ خدمت کرنے پر ماں نے پوچھا کہ بھائی تم اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو, کیا ہو گیا تم؟ اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ تمہیں کس نے مسلمان کیا؟ اس نے امام کی ساری باتیں بتلا دی. تو ماں نے پوچھا کیا وہ شخص پیغمبر ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے امام, جو امام اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے اس میں پیغمبروں کی جھلک ہوتی ہے. اللہ تو شخص نے کہا کہ لڑکے نے, نوجوان نے, کہ وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن پیغمبر کی اولاد میں سے. تو ماں نے کہا کہ اس کو تو پیغمبر ہونا چاہیے, اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. اس دن تمام نمازیں پڑھی اور رات میں اس کا انتقال ہو گیا. فقط ایک دن مسلمان رہی ہے, اور امام کی بات پوری ہو گئی کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کو کسی اور کے سپرد نہ کرنا اور خود غسل کفن کا انتظام کرنا. آپ نے دیکھا کہ جب امام عیسائی ماں کی خدمت کے لیے تاکید کر رہے ہیں تو وہ ماں جو مسلمان ہے, مذہب اہل بیت کی ماننے والی ہے, فقط چند گناہ کرتی ہے تو اس پہ آپ کراس لگا دیتے کہ میری ماں نعوذ باللہ اس قابل نہیں کہ میں اس کی خدمت کروں. جب عیسائی ماں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو گناہ گار ماں کی جو مسلمان ہو, اہل بیت کی ماننے والی ہو, اپنے عقیدے پر ہو, کی خدمت کی جا سکتی ہے. اب پھر آپ یہ بتلائیے کہ آپ خود کیا گناہ گار نہیں؟ اگر ماں کوئی گناہ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ, ہو سکتا ہے یا یقیناً ہم سب غیر معصوم. تو یہ ایک بہانہ, ایک ہیلا ہے جو شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں وسوسے کی صورت میں آتا ہے کہ ماں گناہ گار ہے اس لیے خدمت کے قابل نہیں. پھر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بلا شبہ اطاعت ضروری ہے, لیکن نافرمانی خدا میں اطاعت واجب نہیں, ضروری نہیں, بلکہ ناجائز ہے. اگر ماں باپ نماز پڑھنے کو منع کریں, ہاں نماز باجماعت پڑھنے کو منع کریں تو ٹھیک ہے, آپ عمل کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی قباحت ہے. مستحب نماز نہ پڑھنے کو کہیں, مستحب سفر جو شرعی اور ضروری نہ ہو آپ اس کو ترک کر سکتے. لیکن ایسا کام جیسے ماں باپ کہیں کہ حجاب نہ کرو, وہ آپ نہیں کر سکتے. یا بچے کو, لڑکے کو کہیں کہ تم داڑھی نہ رکھو, یا اس کو کہیں کہ نماز نہ پڑھو وغیرہ وغیرہ. تو واجبات اور حرام میں والدین کی اطاعت نہیں بلکہ خدا کی اطاعت ہوتی ہے. آخر میں ایک اہم بات, ایک توجہ آپ کو دلانی ہے کہ ماں باپ فقط وہ ماں باپ نہیں ہوتے جو ہمارے جسمانی والدین ہیں, بلکہ والدین 3 قسم کے ہیں. تمہارے والدین, تمہارے ساس اور سسر یعنی شادی کے بعد لڑکا یا لڑکی کی ماں یا باپ, اور نمبر 3 تمہارے اساتذہ یعنی استاد, یہ بھی جو ہے تمہارے والدین ہیں. ان تینوں کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے.
یہ تمام تر گفتگو والدین کے حوالے سے مکمل ہوئی. اگر اس گفتگو کے حوالے سے کوئی بات کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قابل سوالات بھرپور سلامات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله